باب نمبر 48 باب التحذیر من ایذاء الصالحین۔ تحذیر کا معنی ہے جی ڈرانا، ایذاء الصالحین، ایذاء میں نے ہوتا ہے جی تکلیف دینا، صالحین میں نے نیک لوگ۔ تو باب کا ترجمہ کیا ہوا؟ باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ ڈرایا جائے لوگوں کو من ایذاء الصالحین، نیک لوگوں کو تکلیف دینے سے، والضعفاء اور کمزور لوگوں کو تکلیف دینے سے، والمساکین اور مسکین، ٹھیک ہے، مسکین لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ تو اس باب میں کیا بیان ہوگا؟ اس باب میں وہ آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی جس میں نیک لوگ اور مساکین اور کمزور لوگوں کو تکلیف دینے کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، تو اس بارے میں جو آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی والذین یؤذون المؤمنین، والذین اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین جو کہ تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر کسی جرم کے، بغیر مکتسب کا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا، بغیر کسی جرم کے وہ لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فقد احتملوا، تو یقیناً انہوں نے ارتکاب کیا ہے بہتاناً، کھلم کھلے بہتان کا، واسما مبینہ اور واضح طور پر گناہ کا، کہ جو جن کا بیچاروں کا کوئی جرم ہی نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مومن مرد اور عورتیں، لیکن یہ خناس قسم کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ آج چور لٹیرے ڈاکو وغیرہ ہو گئے، یا نعوذ باللہ باقی جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس طرح جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نیک لوگوں کو، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بہت بڑے بہتان باز ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے گناہ گار بھی ہیں۔ آگے جی اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس بہرحال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ اس کے اوپر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ، اور بہرحال سائل سوال کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ یہ جی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو دی ہے۔ رسول اللہ کا تو یہ جو ہے نا رویہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو، لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ جب یتیم تمہارے پاس ہو، یتیم تمہارے پرورش میں ہو، تو اس کو جھڑکو نہ، اس کے اوپر سختی نہ کرو، اور جو کہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ جائے تو اس مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، بلکہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے تو عزت و احترام کے ساتھ دے دو، اگر نہیں دینا چاہتے یا نہیں دے سکتے تو عزت و احترام کے ساتھ اسے جان چھڑوا لو، ٹھیک ہے جی۔ یہ انکل افتخار سے بھی اپنا مائک آف کر لیجیے گا۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اور بہرحال احادیث، فَكَثِيرَةٌ، بہت زیادہ ہیں، ان کثیر احادیث میں سے چند ایک کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فی الباب قبل ھذا، جو کہ اس سے پہلے والے باب میں گزر چکی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے جی؟ من عاد لی ولیجن، من عاد، جو کوئی بھی دشمنی رکھے، ولیجن، میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے، فقد آذنتہ، تو یقیناً میرا اعلان ہے اس دشمنی رکھنے والے کے سے بالحرب، جنگ کا، کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس حدیث میں بھی کہ نیک لوگ جو کہ صالحین ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنا یا ان کو ستانا اور تنگ کرنا، یا ڈائریکٹ جو ہے نا آپ اللہ کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے جو ہے نا اعلان ہے کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے آپ کے پاس، آپ کے لیے اگر آپ نیک لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور نیک لوگ اور اللہ کے ولی وہ ہے، جیسے پچھلے بواب میں بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ جہاں پر بھی اللہ کے ولی یا اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ملانے والے، جو اللہ کے سامنے جھکانے والے، نہ کہ جو درباروں قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ملنگ، جو کہ جن کو نہ نماز نہ دین کا کچھ پتہ، نہ ان کو صفائی ستھرائی پاکیزگی کا کچھ پتہ، یہ نہیں ہے۔ اصل حقیقی اللہ کے ولی وہ ہیں جو اہل توحید ہے، اور توحید والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جھکانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ اصل اللہ کے ولی ہے۔ تو ان کے ساتھ جی کبھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے نا کبھی بھی ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو تنگ کیا تو پھر جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر اعلان جنگ ہے۔ اچھا جی آگے کہتے ہیں ومنہا، اور انہی احادیث میں سے حدیث سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باب ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے السابق فی باب ملاطفۃ الیتیم، جو کہ وہ پچھلے باب ملاطفۃ الیتیم کے اندر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وقولہ، اور یہ والا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لئن کنت اغضبتہم، لئن کنت، اے ابو بکر اگر تو نے اغضبتہم، ان کو ناراض کر دیا، ان صحابہ کرام کو، لقد اغضبت ربک، اے ابو بکر تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پیچھے پڑھ کے، ہوا یہ تھا کہ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ظاہر بات ہے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، تو ساری زندگی رسول اللہ سے جو ہے نا وہ جنگیں ہوئی تھیں ان کی، تو لیکن جو ہے نا اللہ نے پھر کلمے کی دولت دے دی، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ 3 صحابہ کرام نا بیٹھے ہوئے تھے سینئر اور بڑے جن کی قربانیاں تھیں، تو انہوں نے نا کہا کہ یار یہ حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر کہ یار یہ بندہ نا ہماری تلواروں سے بچ گیا، یعنی یہ ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ہماری تلواروں سے بچ گیا، لیکن اللہ نے اس کو دولت دے دی کلمے کی۔ تو حضرت ابوبکر پاس سے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر نے سن لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم شیخ قریش کے سردار کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر رسول اللہ کو بتایا کہ رسول اللہ آپ کے 3 ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر جا کے فوراً ان بندوں جو ہے نا ان کو جا کے راضی کرو، ان صالحین، ان نیک لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابوبکر لئن کنت اغضبتہم، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا، لقد اغضبت ربک، تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو کتنی عظمت ہے جی صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام یہ حضرت ابوبکر کو بات کی کہی جا رہی ہے کہ حالانکہ حضرت ابوبکر کا مقام اور فضیلت ان 3 صحابہ کرام سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی عظمت کس قدر لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو بعد میں آنے والے ہمارے جیسے وہ صحابہ کرام کے اوپر باتیں کریں یا صحابہ کرام کے ایمان کی اور صحابہ کرام کے بارے میں جج بننے کی کوشش کریں، تو ہمارا کیا حیثیت ہے جی، کیا مقام ہے؟ تو دیکھیے جی آخری حدیث اس باب کی، وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح، من صلی جو بھی نماز ادا کرے صلاۃ الصبح، صبح فجر کی نماز، فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو فلا یطلبنکم اللہ، لوگو نہ مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ تم سے من ذمتی، اپنے ذمے کے بارے میں، بشیء، کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آگے ہو تو جو فجر کی نماز ادا کرنے والا ہے، تو اللہ اب تم سے نا کسی ذمے، اپنے ذمے کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لی نا، اب وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اب اس بندے کو تنگ نہ کرو، اس بندے کو ستاؤ نہ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ آگے دیکھیں حدیث، فإنہ، کیونکہ بے شک من یطلبہ، جس سے بھی اللہ نے مطالبہ کر لیا، من ذمتہ، اپنے ذمے کا، بشیء، کچھ بھی، یدرکہ، تو پھر جو ہے نا وہ اپنے بارے میں جو ہے نا کوتاہی کے اندر پایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے سوال و جواب شروع کرنے وہ پھنس گیا، یدرکہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ پھر پھنس گیا، ثم یکبہ، پھر اللہ گرا دے گا اس کو، علی وجہہ، اس کے چہرے کے بل، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ تو اس پورے باب کے اندر جو ہمارے لیے جو سبق ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نیک اور صالحین، اہل توحید اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے والے جو ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، اور برے رویے سے جو ہے نا پرہیز کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔